رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمن. صلوات ہر غم، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلز لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروں پیش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. برادران عزیز، بزرگان محترم، میں پڑھتا تو کچھ اور، پڑھنے والا بھی کچھ اور تھا، لیکن جب یہاں آیا تو معلوم چلا یہ مجلس بیت الصلاۃ میں. تو میں نے سوچا کہ جب یہ مجلس بیت الصلاۃ میں برپا ہو رہی ہے تو کیوں نہ صلاۃ کے عنوان سے گفتگو ہو جائے. میں نے جس حدیث پیغمبر کو سرنامہ سخن قرار دیا، سرنامہ کلام بنایا،
مشہور و معروف فرمان ہے پیغمبر اسلام کا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک واقعہ گوشگزار کر دینا چاہتا ہوں کہ جو خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتا ہے، پیشانی جھکاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ اسے قابل عزت و توقیر بنا دیتا ہے۔ اور یہ نماز جب ہدایت کرنا چاہتا ہے اللہ کسی کی تو نماز کے ذریعے ہدایت کر دیتا ہے۔ دلیل یہ واقعہ تمہیدی طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جو پورے آبا میں جہاں جہاں اس کی حکومت تھی، پورے جوار میں، پورے قصبے میں جہاں تک اس کی سرحد حکومت تھی، اس کا ایک دبدبہ تھا، اس کا ایک روب تھا۔ اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا تھا اسے۔ ایک چور چوری کرنے کی نیت سے اس کے قصر پا جو بام ہے، بام پا آیا، چھت پا آیا، اور اس نے چوری کا ارادہ کیا کہ اب میں آج یہاں سے چوری کروں گا اور پھر ایسا امیر ہو جاؤں گا کہ مجھے کبھی چوری کرنے کی احتیاج نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ نماز فجر کا وقت عنقریب تھا، یہ نیچے اترنے لگا کہ میں چوری کرنے کے لیے جاؤں۔ دیوار کے قریب پہنچا جہاں بادشاہ کا حجرہ تھا، اس نے کچھ محسوس کیا کہ کچھ بولا جا رہا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے۔ اب جو اس نے کان لگائے تو اس نے سنا کہ بادشاہ کی زوجہ بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ ہماری بیٹی اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اسے کہیں منسوب کیا جائے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں اس چیز کو لے کر پریشان حال ہوں، میں بھی بہت متفکر رہتا ہوں کہ میں کیا کروں۔ زوجہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ تو دیا ہے، تمہیں کچھ دیکھنے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ کہا پھر میں کیا کروں، اچھا رشتہ کیسے لے کر آؤں؟ کہا نماز فجر کے وقت مسجد میں اپنے سپاہیوں کو بھیج دینا، جو جوان سب سے پہلے تمہیں مسجد میں دکھائی دے اس سے اپنی بیٹی کو منسوب کر دینا، اس لیے کہ صبح کی نماز کا وقت وہ وقت ہے اور وہ نماز ہے کہ اکثر لوگوں کی نماز چلی جاتی ہے۔ نیند کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں فجر کی۔ تو جو نماز فجر کو فوقیت نیند پر دے گا واقعی وہ دیدار ہوگا۔ اور تجھے دیدار بندہ چاہیے، دیدار رشتہ چاہیے، جا۔ بادشاہ نے کہا بڑا اچھا تم نے مشورہ دیا ہے مجھے۔ اب یہ چور سن رہا تھا، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ چور نے جب سنا چوری کا ارادہ بدل دیا، سیدھے مسجد کی جانب چلا، وضو کیا، مصلے پہ آ گیا، اب نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی تھی اب وہ نماز ایسے پڑھنے لگا کہ نماز ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ سپاہی آ گئے، سپاہیوں نے دیکھا مسجد میں کوئی نہیں ہے، یہی جوان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، مصروف عبادت ہے۔ اب یہ انتظار کر رہے کہ یہ نماز تمام کرے تو ہم اسے لے کر جائیں۔ وہ جان تو خوب رہا ہے کہ کون آیا ہے، لیکن نماز ایسے انجام دے رہا ہے، ایسے ادا کر رہا ہے کہ جیسے اسے کچھ خبر ہی نہیں۔ نماز بصورت تمام کی، نماز تمام ہوئی، سپاہی آگے بڑھے کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا ہم نے کیا جرم کر دیا بھائی، ہمیں کیوں لینے آ گئے؟ کہ ہمیں یہ نہیں پتا تمہارا جرم کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ جو مسجد میں سب سے پہلے دکھائی دے، دیکھیے نماز ہدایت کیسے کرتی ہے، اسے لے آنا۔ اچھا بھائی چلیے، جب بادشاہ کا حکم ہے چلیے۔ یہ جان تو خوب رہا ہے کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں، لیکن اظہار نہیں کر رہا ہے۔ آیا، بادشاہ کا دربار سجا، سب جتنے بادشاہ کے مشاور تھے، مشیر تھے، سب آ گئے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم تم سے اپنی بیٹی کو منسوب کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جیسا آپ بہتر سمجھیں، میں آپ کے حکم کے آگے کیا بول سکتا ہوں۔ جب یہ جملہ بادشاہ نے سنا تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت تمہارے نام کر رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، تمہارے نام کر رہا ہوں اپنی آدھی سلطنت۔ بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو چور تھا اس نے کہا مجھے شادی نہیں کرنا تمہاری بیٹی سے۔ بادشاہ حیران، کیا ہو گیا؟
ابھی تو تیار تھے، اب یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا کہ میں نے آدھی سلطنت تمہارے نام کر دی؟ کہا ہاں یہی کہہ رہا ہوں، ببانگے تو حل کہہ رہا ہوں، میں نے آدھی سلطنت تمہارے نام کر دی۔ جب بادشاہ نے 3 دفعہ دہرایا وہ رونے لگا، رونے کے بعد کہا مجھے اس کی کریمی پر حیرانگی ہو رہی ہے، جب اس نے میری جھوٹی نماز پر آدھی سلطنت دے دی تو سچی نماز پر مجھے کیا کیا دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے جب وہ جھوٹی نماز پر، جھوٹے سجدوں پر آدھی سلطنت دے سکتا ہے تو حقیقی سجدوں پر، حقیقی نماز پر کیا کیا دے سکتا ہے؟ اب چونکہ مجلس بیت الصلاۃ میں، لہذا میں نے جو حدیث تلاوت کی اس میں پیغمبر فرما رہے ہیں صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کچھ روایات میں روایت یوں وارد ہوئی صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا صلاۃ معراج المسلمین، نماز مسلمین کی معراج ہے۔ بہت احتیاط سے جملے حاضر کر رہا ہوں، نماز مسلمین کی معراج ہے نہیں، مومنین کی معراج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ اب اگر یہ بات میں کہوں کہ مومن ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، تو کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات، لیکن اگر یہی بات خدا کہے، قرآن گواہی دے اس بات کی، تو یہ بات قابل قبول بھی ہے، معتبر بھی ہے۔ مومن ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، اور نماز مسلمانوں کی معراج نہیں ہے، مومن کی معراج ہے۔ توجہ، مومن کی معراج ہے۔ پر یہ سورہ انعام، مسلمان کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسے مسلمان بنا دیتا ہے جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ اور بات کو واضح کروں، پڑھیے سورہ حجرات، اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ إِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِكُمْ أَعْمَالًا مِّن شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ بدو عرب، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، یہ بدو عرب تم سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قول ان سے کہو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ گفتگو قرآن کی ہے، میری بات نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لائے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان لائے ہو۔ میں نے پہلی آیت میں بتایا اللہ نے اسلام کے لیے کیا کہا، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے، جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہو۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ توجہ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کا ذکر کیا تو تذکرہ کیا دل کا، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پوری توجہ، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب اسلام کا ذکر کیا تو کیا کہا، یشرح صدرہ للاسلام، سینے سے تعلق ہے اسلام کا۔ توجہ، سینے سے تعلق ہے اسلام کا، دل سے تعلق ہے ایمان کا۔ جملہ بدل دوں، جس نے اسلام کو سینے تک رکھا وہ مسلمان ہے، جس نے اسلام کو دل میں اتارا وہ مومن۔ اور بات کو واضح کروں، اسلام میں کتنے حرف ہیں، الف، سین، لام، الف اور میم، 5 حرف ہیں، یعنی جس نے پنجتن کو سینے تک رکھا وہ مسلمان، جس نے پنجتن کو دل میں اتارا وہ مومن کہلایا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اور فرمایا آپ نے جس نے پنجتن کو دل میں بسایا وہ مومن ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے منبر سے قرآن کی آیت کی روشنی میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جو واقعی مومن ہے
اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے، اب دیکھیے مومن گمراہ نہیں ہو سکتا، میں نے کہہ دیا، ہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت میرے پیش نگاہ ہے، مومن کے لیے کہا کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی جب ایمان دل میں آ گیا تو مومن۔ اسلام کا تعلق ہے سینے تک، ہے نا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اور ایمان کا ذکر کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی ایمان کا تعلق ہے دل سے، اسلام کا تعلق ہے سینے سے۔ میں نے یہ کہا کہ مسلمان بہک سکتا ہے، مومن گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پڑھیے سورہ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یوسوس فی صدور الناس، یہ نہیں کہا یوسوس فی قلوب الناس۔ شیطان لوگوں کے سینوں میں آ کر گمراہ کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فی قلوب الناس یہ لوگوں کے دل میں آ کے بہکاتا ہے، نہیں، لوگوں کے سینے میں آ کے بہکاتا ہے۔ بھائی دل تک رسائی کیوں نہیں؟ سینے تک رسائی ہے۔ اب جو صرف مسلمان ہے وہاں تک شیطان کی رسائی ہے، جو مومن ہے، کیونکہ مومن وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا، مسلمان وہ ہوگا جس کے سینے تک اسلام ہوگا، اور شیطان کی رسائی سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا سینے تک آ سکتا ہے، دل تک نہیں آ سکتا۔ بھائی دل تک کیوں نہیں آ سکتا؟ دل تک اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ دل میں ہے ایمان، اور جہاں ایمان ہو وہاں کل ایمان ہوتا ہے، جہاں کل ایمان ہو وہاں ایمان ہی ایمان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ اور فرمایا آپ نے پوری گفتگو انشاءاللہ نماز پر ہوگی، جہاں کل ایمان وہاں شیطان کا گزر ہے ہی نہیں۔ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ نماز معراج ہے مومن کے لیے۔ سب اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہماری معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ معراج ہوتی کیا ہے؟ جب میں نے کتاب کی ورق گردانی کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم چلا کہ پیغمبر کو کئی ساری معراجیں ہوئیں۔ معراج کہتے ہیں بلندی پر جانے کو۔ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ نماز کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے۔ سجدے کی معراج کب ہوتی ہے؟ سجدے کی معراج تب ہوتی ہے جب محمد جیسا نمازی سجدے میں ہو اور حسین پشت پر آ کر بیٹھ جائے۔ غور فرمایا آپ نے، تو ہوتی ہے سجدے کی معراج۔ اب معراج کو سمجھے، پھر بات واضح ہو کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب معراج میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پیغمبر معراج پر جا رہے، کتاب کا نام محفوظ کر لیجئے، کتاب کا نام اسرار معراج، لکھنے والے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، انہوں نے تحریر کیا، روایت چھٹے امام سے لکھی انہوں نے۔ ہمارے امام ششم نے فرمایا کہ جب پیغمبر معراج پر جا رہے تھے، معراج کی بلندی کا سفر طے کر رہے تھے، اچانک دائیں جانب سے ایک آواز آئی، پیغمبر نے نہیں دیکھا۔ بائیں جانب سے آواز آئی، پیغمبر نے نہیں دیکھا۔ منزل مقصود پر آئے، آواز قدرت آئی، میرے حبیب جب آ رہے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا۔ اب جب پیغمبر نے آواز سنی تو آواز علی کی تھی۔ پیغمبر نے کہا پروردگار جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے؟ آواز قدرت آئی، ہاں میرے حبیب جو سمجھ رہے ہو وہی ہے، جو تم دیکھ رہے ہو، جو محسوس کر رہے ہو، جو سن رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو وہی ہے۔ پوچھو گے نہیں میں نے علی کا لب و لہجہ کیوں استعمال کیا؟ پیغمبر نے کہا پروردگار تو بیان فرما،
تو نے میرے علی کا لب و لہجہ کیوں استعمال کیا؟ آواز قدرت آئی، میرے حبیب میں نے تمہارے دل کے ایک گوشے کا جائزہ لیا، مجھے تمہارے دل کے ہر گوشے میں سوائے علی کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جس گوشے پر نگاہ گئی علی ہی علی، اور وہاں پر لہجہ علی، علی کے لہجے میں گفتگو، علی موجود ہیں۔ یعنی معراج کی پہلی پہچان یہ ہے کہ معراج ہوتی ہی تب ہے جب علی ہو۔ تو اب اگر نماز کو معراج بنانا ہے تو پہلے علی سے محبت کرو، پھر نماز معراج ہوگی۔ نماز پڑھو محمد والے محمد پر۔ گفتگو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نماز پڑھی ہو۔ نماز مومن کی معراج، معراج کی شرط کیا ہے کہ علی کا ہونا ضروری۔ جب علی ہوگا تو نماز مومن کی معراج ہے، علی ہے ہی نہیں تو نماز معراج کہاں سے؟ اب دوسرا رخ معراج کا، ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ علی کی محبت، علی کا عشق، علی کی ولایت ضروری ہے، تبھی نماز معراج ہے۔ اگر علی کی محبت، علی کی ولایت نہیں ہوئی تو نماز معراج نہیں ہو سکتی۔ آپ کی پریکٹس ہو سکتی ہے، آپ کی اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی، معراج نہیں ہو سکتی۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا، کتاب کا جو حوالہ دیا میں نے کہ دائیں جانب سے ایک آواز آئی، بائیں جانب سے ایک آواز آئی۔ اللہ نے کہا میرے حبیب کیا واقعہ ہوا؟ کہ سرکار جب میں معراج پر آ رہا تھا، میرے مالک، میرے خالق، میرے نفس و جاں کے حاکم، جب میں سفر معراج کر رہا تھا میرے دائیں جانب سے آواز آئی۔ اللہ نے کہا دیکھا تھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ آواز قدرت آئی اگر دیکھ لیتے تمہاری امت یہودی ہو جاتی۔ اور نہیں فرمایا آپ نے، سفر ہے معراج کا۔ پیغمبر سے کہا اگر تم دائیں جانب دیکھ لیتے امت یہودی ہو جاتی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ تھوڑی دور سفر کیا، بائیں جانب سے آواز آئی۔ کہ دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ کہ اگر دیکھ لیتے امت مشرک ہو جاتی۔ غور فرمایا۔ اب شاید مجلس کے بعد کسی کے ذہن میں سوال آئے یہ آواز آ کس کی رہی تھی؟ ہوتا ہے نا، ذاکر سے زیادہ سننے والے سوچتے ہیں انہیں بس کوئی رخ چاہیے کہ ہم پوچھیں، تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی سوچا تھا اس کو کہ کس نے آواز دی، اس کو تلاش کیا۔ ایک پتھر تھا جو صدیوں سے جہنم کے قریب پڑا ہوا تھا، اس کو اللہ نے یہ قوت دی تھی کہ وہ اللہ کے خاص بندوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ تو جتنی طاقت مانگنا چاہے مانگ لے، لیکن مجھے یقین ہے چونکہ میں بندوں کا خالق ہوں، جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ مرعوب نہیں ہوگا۔ وہ کوشش کرتا رہا لیکن کوئی نبی، کوئی خاصان خدا اس کی جانب مرعوب نہیں ہوا۔ پیغمبر بھی سفر کر رہے ہیں، اس پتھر نے آواز دی، مرعوب نہیں ہوئے پیغمبر۔ دائیں جانب سے آواز آئی، پیغمبر مرعوب نہیں ہوئے۔ پوری توجہ، پیغمبر مرعوب نہیں ہوئے۔ یہ سفر ہے پیغمبر کی معراج کا، سفر ہے معراج کا۔ معراج کی پہلی شرط کیا تھی؟ کہ علی موجود رہے، پھر معراج ہوتی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ پیغمبر معراج پر جا رہے ہیں، دائیں جانب سے آواز آئی، پیغمبر نے نہیں دیکھا، دیکھ لے تو امت یہودی ہو جاتی۔ بائیں جانب سے آواز آئی، پیغمبر نے نہیں دیکھا، دیکھ لے تو امت مشرک ہو جاتی۔ یعنی پیغمبر کی معراج نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب معراج پر جایا جاتا ہے تو دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا۔ اور کیا آپ نے صلوات پڑھتے محمد والے محمد، غور فرمایا آپ نے؟ جب معراج کا سفر ہو تو نہ ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ادھر دیکھا جاتا ہے، اللہ سے لو لگائی جاتی ہے۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، لیکن آپ سمجھ کیا رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی سمجھ رہے ہیں اچھا ہی سمجھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے نماز مومن کی معراج۔ اب نماز کے لیے پھر کتاب کا نام عین الحیات، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ترجمہ ہو چکی ہے، جو چاہے وہ آن لائن بھی مل جائے گی آپ کو۔ امام نے فرمایا الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک مستحقا للعبادہ۔ پروردگار علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا،
جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بل وجدتک مستحقا للعبادہ، بلکہ علی نے تجھ کو عبادت کا مستحق پایا، اس لیے علی تیری عبادت کرتا ہے۔ اب مولا کا یہ فرمان یہ صاف صاف واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ جنت کے لیے ہو نہ جہنم کے خوف سے ہو، بلکہ وہ لائق سجدہ ہے، اسی نیت کے ساتھ عبادت ہو۔ اب جو جنت کی تمنا میں سجدہ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو جہنم کے خوف سے سجدے کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میں ایک بات واضح کر دوں، مسجد میں لفظ لکھا ہوتا ہے اللہ، ہے نا، اکثر مساجد میں اللہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ گئے، اگر آپ نے اسے دیکھا اور یہ سوچا کہ یہ اللہ، یہ لفظ ہے نا، میں اسی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ مشرک ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ یہ لفظ ہے نا اللہ، اس لیے کہ لفظ کی عبادت نہیں ہوتی، معنی کی ہوتی ہے۔ اللہ جو ذہنوں میں آ جائے وہ اللہ ہی نہیں ہے، جسے سوچا جائے، جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں، بس خدا کو مانو، وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ اللہ کوئی چیز خلق کرے تب بھی خالق ہے، نہ خلق کرے تب بھی خالق ہے، کوئی اس کو سجدہ کرنے والا ہو تب بھی مسجود ہے، سجدہ کرنے والا نہ ہو تب بھی مسجود ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے سجدہ کرے تو مسجود کہلائے گا، کوئی بندہ ہو تو معبود کہلائے گا، وہ محتاج نہیں ہے۔ اب جو جنت کی لالچ میں سجدے کر رہے ہیں، جہنم کے خوف سے سجدے کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے حکم؟ میں نے جو کتاب کا نام بتایا، مولا نے فرمایا کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت تاجروں والی۔ تاجر کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں، اور جو چیز بیچ دی جائے پھر اس پر بیچنے والے کا حق نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا جس نے جہنم کے خوف سے عبادت کی اس کی عبادت غلاموں والی، قیدیوں والی، غلاموں والی، قیدیوں والی۔ اگلا جملہ مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو کے سجدہ کیا اس نے آزاد عبادت کی۔ یہی جملے ہیں، جائیے گا پڑھ لیجئے گا، تحقیق کروا لیجئے گا، یہی جملے مولا کے ہیں کہ جس نے ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو کر سجدہ کیا اس نے آزاد عبادت کی۔ جس نے جنت کی لالچ میں عبادت کی اس نے تاجروں والی عبادت کی، اس نے عبادت بیچ دی۔ جس نے خوف جہنم میں سجدے کیے اس نے قیدیوں والی عبادت کی۔ جس نے ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو کر سجدہ کیا اس نے آزاد عبادت کی۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ عبادت قیدیوں والی کہاں ہے اور آزاد والی عبادت کہاں ہے؟ پوری توجہ، کہاں آزاد والی عبادت ہے اور کہاں قیدیوں والی عبادت ہے؟ کہ صاحب پریشان کیوں ہے؟ یہ تو ایک بچے سے پوچھ لیں گے وہ بتا دے گا۔ کیسے بتائے گا؟ بچے سے پوچھئے بیٹا قیدی کیسے ہوتے ہیں اور آزاد کیسے ہوتے ہیں، بچہ بتا دے گا۔ جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، جو آزاد ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ کیا فرمایا؟ جو قیدی ہیں، اب آپ دیکھتے جائیے عبادت کہاں قید ہے کہاں آزاد ہے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ مل کے صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اور فرمایا آپ نے، پھر قرآن کی آیتیں پڑھ دوں، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں وہ ضرب ہیں خدا کی جانب سے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ ماؤن پڑھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل ہے، یہ ہمارے بڑے ابا بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، کافی اسٹڈی ہے ان کی، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا، بتائیں گے یہ آپ کو۔ ویل کا مطلب تباہی، بربادی، وائے، لعنت، جہنم کا نچلا ترین طبقہ، یہ ترجمے ہیں اس کے۔ ویل للمصلین، لعنت ہے کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ ویل للمصلین،
وائے ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تک تو نماز کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اب یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، اس میں بھی فضیلت ہے نماز کی۔ ویل للمصلین، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لعنت ہے، کس پر؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ جسے اللہ نمازی کہہ رہا ہے پھر اس کے نمازی ہونے میں شک نہیں ہے، وہ پھر سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے جنہیں اللہ مصلی کہہ رہا ہے۔ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز کو بھول گئے۔ عجیب بات نہیں ہو رہی ہے اس میں؟ ایک طرف نمازی بھی ہیں، نماز کو بھول بھی چکے ہیں۔ اگر میں، عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہوں کہ بھائی عرفان بھائی آپ مجھے بھول گئے اور روز ملاقات ہوتی ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہلال صاحب روز تو ملاقات ہو رہی ہے آپ کی ان سے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھول گئے؟ تو اللہ نمازی بھی کہہ رہا ہے، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز کو بھول گئے۔ اس کا مطلب جن نمازیوں پر لعنت کی جا رہی ہے وہ نمازی تو یہ والے ہیں، لیکن جس نماز کو بھولے وہ نماز یہ والی نہیں ہے، وہ کوئی اور نماز ہے جس کو یہ بھول گئے ہیں۔ اسی لیے اس نماز کو بھول کر نمازی جہنمی ہوا۔ کون سی نماز ہے؟ جس کو بھول جائے تو خود نمازی جہنمی ہو جائے۔ امام نے پوچھا کہ اما ہی الصلاۃ یا مولایا، اے میرے مولا وہ نماز کیا ہے جس کو اگر نمازی بھول جائے تو جہنمی ہو جائے؟ امام نے فرمایا الصلاۃ ہی ولایت علی ابن ابی طالب، وہ نماز علی کی ولایت ہے، جو علی کی ولایت بھول جائے سجدوں پر سجدہ کرے جہنم جائے گا۔ اور آواز پڑھتے محمد والے محمد۔ اور فرمایا آپ نے، پھر اللہ سورہ دہر میں کہہ رہا ہے، یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ اب یہ آیت کی بعض آیتیں ان القرآن یفسر بعضهم علی بعض، قرآن کی بعض آیتیں بعض پر تفسیر کرتی ہیں۔ اب یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ یہ نمازی اس نماز کو بھولے جو علی کی ولایت ہے، اس کا مطلب صلاۃ علی کی ولایت ہے۔ پڑھیے، منظر نگاری قرآن کر رہا ہے، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ روز محشر سب جکڑے ہوئے ہوں گے، کل نفس بما کسبت، کل نفس، یہ وہی کل نفس ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پر وہی کلو ہے، کلو نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ روز محشر سب بندھے ہوں گے الا اصحاب الیمین، سوائے یمین والوں کے، سب بندھے ہوں گے سوائے یمین والوں کے۔ اب آپ ترجمہ کریں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا دائیں طرف والوں کے علاوہ سب بندھے ہوں گے، سب جکڑے ہوں گے۔ اصحاب رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کے صحابی، رسول والے۔ تو اصحاب یمین کا مطلب کیا ہوا؟ یمین کے صحابی، یمین والے۔ اب یہ یمین کون ہے کہ جس کے والے آزاد ہوں گے باقی سب بندھے ہوئے ہوں گے؟ علم العادات کے علماء نے اس کی تفسیر لکھی، انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے آپ۔ یمین کون ہے کہ جس کے والے آزاد ہوں گے باقی سب بندے ہوں گے؟ قاسم بھائی ملاحظہ کیجئے گا یہ رخ، شاید کوئی نیا گوشہ ہو، سب بندے ہوں گے سوائے یمین والوں کے۔ یمین کون ہے؟ علم العادات کے علماء نے لکھا۔ اب آپ جوڑیے گا، یمین میں یہ ہے، میم میں یہ ہے، نون ہے، یہ کے عدد ہیں 10، میم کے ہیں 40، پھر یہ کے ہیں 10، نون کے ہیں 50۔ اگر کسی نے کاؤنٹ کیا ہو تو بتائے کتنا ہوا؟ 110 ہے نا، 110 ہوئے یمین کے عدد۔ علم
حروف کے علم العادات کے تفسیر کرنے والے علماء کرام نے کہا کہ یمین کوئی اور نہیں ہے بلکہ یمین کا عدد 110 ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یمین کوئی ایسا شخص ہے جس کے نام کا عدد 110 ہے، اور جس کے نام کا عدد 110 ہے روز محشر وہی آزاد ہوگا، باقی سب بندے ہوئے ہوں گے۔ میں نے بہت نام تلاش کیے، مجھے ایک ہی نام ملا جس کے نام کے عدد 110 ہے، اور وہ ہے میرے مولا علی کا نام۔ اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا کہ روز محشر سب بندے ہوں گے سوائے علی والوں کے۔ علی والے چاہے یہاں دیکھ لینا چاہے وہاں دیکھ لینا، یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد رہیں گے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ گفتگو اپنے اختتام کی جانب پہنچنے والی ہے۔ گفتگو نماز کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں۔ اب یہ بات واضح ہوئی کہ سب جکڑے ہوں گے سوائے یمین والوں کے، یعنی علی والوں کے۔ اب علی والے کہاں ہوں گے؟ فی جناتن، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، فی جناتن، جنتوں میں ہوں گے۔ جنات جنت کی جمع ہے، فی جناتن کوئی مثال ہے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں؟ اگر اس آیت کو آپ پیش کریں کہ ہم علی والے ہیں تو سامنے والا کہے گا کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مثال ہے تو گھبرائیے گا نہیں، کہیے گا ہاں ہم دلیل کے بغیر دعویٰ نہیں کرتے، دلیل ہوتی ہے پھر دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں، تو پتہ کیسے چلے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں؟ بھائی مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کے پاس ایک گھر سے زیادہ گھر ہوں گے تب بیچیں گے نا؟ اگر آپ کے پاس ایک ہی گھر ہو، میں کہوں بیچ دیجئے تو آپ کہیں گے اگر میں نے بیچا تو میں کہاں رہوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے کے لیے ایک گھر سے زیادہ گھر ہونا ضروری ہے۔ اب اگر جاننا یہ ہے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہوتی ہیں، تو پتہ کیسے چلے؟ کہ پریشان نہ ہونا، بغداد کی گلیوں میں چلے جانا، علی کے گھر کا ایک نوکر ہوگا جس کا نام بہلول ہوگا، زمین پہ جنت بنا کے بیچ کے بتائے گا ٹھیک تو بیچ رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور فرمایا جنتیں تھی تو بیچی میں نے، جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ ان بندھے ہوئے لوگوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ تمہیں جہنم میں کون سی شے لے کر آئی؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو اگر اس کا ترجمہ یہ مانا جائے کہ ہم نمازی نہیں تھے تو پہلی والی آیت یاد ہے نا آپ کو، ویل للمصلین، جہنمی ہیں وہ نمازی جو اپنی نماز کو بھول گئے۔ تو نمازی جہنم کیوں گیا؟ اس کا مطلب یہاں بھی یہ نماز وہ نماز نہیں، گویا صلاۃ علی کی ولایت ہے۔ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں قالو لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، صلاۃ والے نہیں تھے، یعنی ہم علی کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے تھے، ہم نے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ہم نے علی کی ولایت کو مانا نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم خسارہ اٹھاتے رہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ روز عاشور قرآن میں موجود ہے، عاشور کا دن قرآن میں ہے، اسی آیت میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ارے عاشور بھی قرآن میں، ہر چیز قرآن میں ہے۔ وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر قرآن میں ہے۔
غور کرنے کی بات ہے، تلاش کرنے کی بات ہے، اور معصومین سے توسل کرنے کی بات ہے۔ معصوم جو وارث قرآن ہے وہ قرآن کی آیتوں کی صحیح تفسیر بتاتا ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، اس آیت میں کیا پوشیدہ ہے۔ اب یہ کیا کہیں گے، کنا نکذب بیوم الدین، ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ دین کے صرف 3 ہی دن ہیں، ایک کا نام ہے قدیر جس میں دین مکمل ہوا، اور ایک کا نام ہے یوم قیامت جس دن دین کا حساب ہوگا، اور ایک کا نام ہے یوم عاشور جس دن دین کو بچایا گیا ہے۔ اب اگر عاشور بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ دین سے رخصت ہو جائیے، دین کو السلام کہہ دیجئے، دین کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ آپ بے شک دین کو چھوڑ دیجئے، دین کو تسلیم نہ کیجئے، لیکن جب دین کو تسلیم کیجئے تو اصول ماننے پڑیں گے آپ کو۔ اگر اصول چھوڑ دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے۔ ایک آیت اور یہیں سے انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی۔ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے۔ ایک چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، شاید یہ راز آپ کے لیے تھا جو آج آ گیا زبان پہ۔ سوتے ہوئے اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد نیند نہیں آتی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، آج موبائل کا زمانہ، موبائل دیکھنے لگے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اگر کبھی ایسا ہو اچانک آنکھ کھل جائے اور آپ اٹھ جائیں، آپ کو نیند نہ آئے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی آنکھ اچانک کھلی ہے، بلکہ آپ کو اللہ کی جانب سے بیدار کیا گیا ہے، اور یہ آپ کے لیے سنہرا موقع ہوتا ہے۔ جس کی آنکھ اچانک کھلے اور نیند نہ آئے وہ یہ سمجھ لے کہ ادھر سے اسے جگایا گیا ہے، اور اسی وقت وہ وضو کرے، مصلی پر آ جائے، اس وقت خدا سے جو مانگے گا عالم امت کے صدقے میں ملے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، یہ آپ محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ نماز قرب خدا کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ پوری گفتگو نماز پہ ہوئی ابھی تک، آخری جملہ نماز سے، تاکہ آپ یہ بات میں نہ کہیے گا کہ آئے تھے اور نماز کے لیے کہا لیکن نماز پہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا بیت الصلاۃ میں پڑھ رہا ہوں تو پوری مجلس بیت الصلاۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں میں۔ اب یہ آخری آیت جو ذہن میں آ گئی ہے، اسلام میں حکم ہے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، ٹھیک ہے؟ امر بالمعروف کرنا، نیکیوں کی دعوت دینا۔ نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ بغیر تمہید کے بعد آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ امام نے فرمایا، امر بالمعروف میرے دادا علی کی ولایت کی تبلیغ ہے۔ امر بالمعروف میرے دادا علی کی ولایت کی تبلیغ ہے۔ اب مجھے بتائیے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، امر بالمعروف واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا۔ نہی عن المنکر بھی واجب ہے، یعنی علی کی ولایت کی دعوت دینا واجب ہے، علی کی ولایت کی طرف بلانا واجب ہے۔ سائل نے کہا، مولا جب امر بالمعروف آپ کے دادا کی ولایت ہے تو یہ نہی عن المنکر کیا ہے؟ پھر امام نے فرمایا نہی عن المنکر ہمارے دشمنوں سے دوری اختیار کرنے کا نام ہے، اور جو ہمارے دشمنوں کی طرف جا رہا ہو اسے روکنے کا نام ہے۔ یعنی امر بالمعروف علی کی ولایت کی دعوت دینا، نہی عن المنکر جو علی کے دشمن کی طرف جائے اسے روکنا، اسے جانے نہ دینا، یہ ہے نہی عن المنکر۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہی عن الفحشاء والمنکر فحش چیزوں سے بچاتی ہے، والمنکر اور منکرات سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے۔ منکر کیا ہے؟ علی کے دشمن، پوری توجہ، علی کے دشمن منکر ہیں۔ امر بالمعروف ہے علی کی ولایت،
منکر دشمن علی، نماز منکر سے بچاتی ہے، منکر سے روکتی ہے۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، یہ کیسے معلوم چلے؟ تو علماء نے بھی کہا، روایتوں میں وارد ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھو کہ تم منکرات سے کتنے دور ہوئے ہو اور امر بالمعروف کے کتنے قریب ہوئے ہو۔ تو بھائی منکرات علی کے دشمن ہیں، امر بالمعروف علی کی ولایت ہے۔ اب اگر یہ جاننا ہے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو نماز کے بعد دیکھنا علی کی ولایت کے کتنے قریب ہوئے، منکر ولایت سے کتنے دور ہوئے۔ اور فرمایا آپ نے، اب مجھے بتائیے اس میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ولایت کے قریب ہو اور منکر ولایت سے دور ہو؟ سب چاہتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے اور خدا نہ کرے یہاں بیٹھا اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ نماز علی کی ولایت کے قریب کرتی ہے، منکر ولایت سے دور کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بس نماز قرب خدا کا ذریعہ۔ یہ قطع بند ہدیہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بات یاد آ گئی نماز سے مربوط کرتے ہوئے۔ نماز بے شک نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان کی ولایت کے ساتھ ہے تو اس کی اہمیت ہے، ورنہ نماز پھر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ جسم اس وقت تک قابل احترام ہوتا ہے جب تک اس میں روح ہے۔ جس دن روح نکل جائے، کتنے بھی چاہنے والے ہوں اسی جسم کو مٹی میں ملا کے آتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مادہ، اس کا جوہر روح ہے۔ روح نکل گئی بیکار جسم۔ نماز کی روح ولایت ہے۔ اگر آل محمد کی ولایت اور محبت نماز سے نکل گئی تو پھر نماز بے جان ہے۔ اب یہ 4 مصرے ملاحظہ کیجئے۔ نبی کے دی کی جوانی بھی ڈھلنے والی تھی، نبی کے دی کی جوانی بھی ڈھلنے والی تھی، قسم خدا کی شریعت بدلنے والی تھی۔ ملاحظہ کیجئے گا، نبی کے دی کی جوانی بھی ڈھلنے والی تھی، قسم خدا کی شریعت بدلنے والی تھی، قسم خدا کی شریعت بدلنے والی تھی۔ گلا حسین نے رکھ کر بچا لیا، ورنہ چھری نماز کی گردن پر چلنے والی تھی۔ یہ حسین کا احسان مانو کہ آج نماز موجود ہے، آج یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ اذانیں ہو رہی ہیں، یہ حسین کا احسان ہے۔ تم نے کلمہ تو پڑھا، یہ مجلس چونکہ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی ہے، ایک ماں کے اصالہ ثواب کی ہے، کسی کی ماں، کسی کی دادی۔ تو یہ دل یہی کہہ رہا ہے کہ پھر آل محمد کے خانوادے میں کوئی ایک ایسی ماں ہے جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، ضعیفہ ہو گئی۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ میرے حبیب ان سے کہو کہ ہم بنام اجر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتے، بس میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، کیا اجر رسالت ادا کیا امت نے؟ دروازہ زہرا پر لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ دروازے پر وہ دروازہ جہاں پیغمبر ہر نماز فجر کے بعد آ کے سلام کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اسی دروازے پر امت نے لکڑیاں جمع کی، آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو۔ رونے میں شرمائیے گا نہیں، نماز پہ گفتگو ہو رہی تھی، پھر بتاؤں آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے غم میں رونا نہ آئے، ہماری مصیبت پر تمہارے آنسو خشک ہو جائیں تو نماز کی پابندی کرنا اور اللہ سے کہنا پروردگار میرے وہ گناہ معاف فرما جس کی وجہ سے میں حسین کی مصیبت پر، آل محمد کی مصیبت پر رو نہیں پاتا۔ اس لیے کہ جب گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ نماز حسین پر رونے کے قابل بنائے گی۔
ارباب ازا امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا، لکڑیاں رکھ دی لا کے، آواز دی علی کو نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ اندر سے آواز آئی ابوالحسن باہر نہ جائیں گے۔ کوئی مخدومہ، کوئی بی بی، کوئی مظلومہ، لہینوں نے لکڑیوں نے آگ لگا دی، آگ جلنے لگی، دروازے میں آگ لگی، دروازے میں پرانے زمانے کی میخیں تھیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر کوئی پرانے زمانے کا گھر دکھ جائے آپ کو تو اس میں میخیں دیکھی ہوں گی، کیلیں دیکھی ہوں گی، کیسی کیلیں ہوتی ہیں، تاکہ آج سے 1400 سال پہلے کا دور، وہ بڑی بڑی میخیں دروازے میں لگی ہوئی۔ رسول کی اکلوتی بیٹی دروازے کے قریب آ کے کہتی ہے کیا تم بھول گئے یہ کس کا گھر ہے؟ یا رسول کے نواسے رہتے ہیں، رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ ملعونوں نے آواز دی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ابوالحسن باہر نہ آئیں گے تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی، رسول کی چہیتی بیٹی درد دیوار کے قریب کھڑی ہوئی ہے۔ ایک ملعون نے گستاخی کی، اپنے نجس پیروں کو آگے بڑھایا، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ جل رہا تھا، دروازہ ٹوٹا، فاطمہ پہ آ کے گرا، دروازے کی میخیں بی بی کے جسم میں پیوست ہوئی، بی بی خاک پہ گری، دروازہ بی بی پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی نے آواز دی فضا میرا محسن باہر آ گیا، المدد یا فضا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، المدد یا فضا، فضا میرا محسن باہر آ گیا، فضا۔ لئی گھر میں گھس آئے، لئی گھر کے اندر آ گئے، ارباب ازا بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں بی بی کی۔ یہ کہہ دینا سن لینا بڑا آسان ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹیں، روایتوں میں ہے، کچھ روایتوں میں ہے کہ بی بی کی 3 پسلیاں ٹوٹیں، کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ بی بی کی دونوں طرف کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہ حسین کی ماں ہے، غریب کربلا کی ماں ہے زہرا۔ علی اٹھے، لعین اندر آئے، علی کے گلے میں رسی ڈال دی، علی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ بی بی نے اس زخمی حالت میں علی کا دامن پکڑ لیا کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی، خدا لعنت کرے اس اول ظالم پر۔ اس اول ظالم نے شمشیر نکالی، قبضہ شمشیر زہرا پر چلائی، قبضہ شمشیر سے زہرا پر وار کیا، زہرا کا ہاتھ چھوٹا، ابھی ایک ہاتھ علی کے دامن میں تھا، کوئی خود ملعون آگے بڑھا، اس نے تازیانہ لیا، بی بی کے بازو میں مارا، وہ تازیانہ ایسا لگا کہ بی بی جب تک زندہ رہی، بی بی کا ہاتھ پہلو سے نہ اٹھا، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھی گئی۔ ارباب ازا زہرا کی پسلیاں شکستہ ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک مرحومہ کے اظہار ثواب کی مجلس ہے، بی بی کی مصیبت کا بیان ہو جائے، آپ کی آخری عبادت کر لیں تاکہ مرحومہ کو اظہار ثواب ہو، ان کے درجات میں اضافہ ہو جائے۔ ارباب ازا بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، میں نے یہ سنا تھا ایک ایرانی عالم دین تھے، وہ پڑھ رہے تھے کہ جب میں نے یہ مصائب پڑھے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اور بی بی کی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بی بی 75 دن یا 90 دن زندہ رہیں، تو ان کا بیان یہ ہے کہ میں مجلس پڑھ کے جب اترا تو میں نے دیکھا سب گریا کر رہے تھے، سب دھیرے دھیرے خاموش ہو گئے اور اٹھ کے جانے لگے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ستون سے ایک شخص ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے جو مسلسل یا زہرا کر کے رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کا بازو ہلایا، میں نے کہا بھائی
میں نے مصیبت زہرا بیان کی، سب چاہنے والے رو رہے تھے، سب چلے گئے، تم اتنی زیادہ کیوں گریہ کر رہے ہو، اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو، تم کو بھی چلے جانا چاہیے، تمہیں کون سی ایسی بات دل میں لگ گئی؟ اس نے جو جواب دیا قیامت خیز جواب ہے، اس نے کہا قبلہ میں ڈاکٹر ہوں اور اتفاق سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنا درد رہتا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو جب جب سانس لی جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رسول کی بیٹی فاطمہ 90 دن تک کیسے زندہ رہی۔ بس تمام ہو رہی ہے مجلس، 2-3 جملے۔ ارباب اعضاء، مجھے وصیتیں نہیں پڑھنی، ارباب اعضاء لیجئے، بی بی کی شہادت ہو گئی۔ وصیت کے مطابق علی نے غسل کفن دیا، علی چیخ کے روئے، آپ جانتے ہیں اس لیے چیخ کے روئے کیونکہ زہرا نے علی کو بتایا نہیں کہ میری پسلیاں علی جیسا صابر امام تڑپ تڑپ کے رویا، زہرا نے مجھے بتایا نہیں کہ میری پسلیاں ٹوٹی تھیں۔ لیجئے جنازہ تیار ہوا، جن کی مائیں رخصت ہو جاتی ہیں وہ بچے جانتے ہیں کہ ماں کی جدائی کا دارد، ماں کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب تک ماں باپ رہے ان کا احترام، ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ خدا کی جانب سے دیے ہوئے تحفے ہیں کہ جب چلے جاتے ہیں پھر سمجھ میں آتا ہے۔ جن کی ماں رخصت ہو جاتی ہے، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، ان بچوں سے پوچھئے کہ ان کے دل میں کیا گزرتی ہے۔ جب بھی کوئی ماں کہتا ہے تو انہیں ان کی ماں یاد آ جاتی ہے، ان کی ماں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیجیے ارباب اعضاء، یہ کوئی عام بچے نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہے۔ جنازہ تیار ہوا، علی نے آواز دی زینب و کلثوم آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ زینب و کلثوم نے اپنی ماں کا دیدار کیا۔ حسن آؤ میرے لال اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ حسن بھی آئے، ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن ایک بچہ ہے جو گوشے میں کھڑا ہوا ہے، بس روتا جا رہا ہے، اماں 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 کہہ کے گریہ کر رہا ہے۔ علی نے دیکھا ہے میرے لال حسین تم بھی آ جاؤ، ماں کا آخری دیدار کرو۔ حسین نے کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک مریم نے نہ بلایا تھا عیسیٰ نہ گئے تھے، آج جب تک میری ماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، تو ہاتھ نکلے، آجا میرا پیاسا حسین، آجا میرا کربلا کا مسافر حسین۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، اماں آج جیسے میری بات کو مانا، مجھے سینے سے لگایا، کل جب کربلا کے میدان میں میں اکیلا رہوں تمہیں آواز دوں تو آ جانا، یہی وجہ تھی۔ وقت آخر حسین نے آواز دی، اماں ایک برقع پوش بھی آ گئی، زہرا کی گود میں حسین کا سر تھا، شبر نے خنجر چلایا، سیاہ دیا چلنے لگی، فرات کا پانی میں اچھلا، حاتم کی ندا گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زہرا بیان کرتی رہی، اے میرے لال میں ہر نفس تیرے ساتھ رہی، میری آنکھوں کے سامنے تو نے دم توڑ دیا۔ القوم الظالمين جعلهم الذين ظلموا ينقلبون اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباقين بمصاب الحسين
آسن اللہ لکم عزاؤ فی عزائل حسین اللہم عارف بنفسک فإنک إن لم تعرف بنفسک لم عارف رسولک اللہم عارف رسولک فإنک إن لم تعرف رسولک لم عارف حجتک اللہم عارف حجتک فإنک إن لم تعرف حجتک ضللت عن دینی پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے جن پر عمر کے لیے برپا کی گئی ہے اس ذکر کے فعل میں اس ذکر کے توسل سے عالم محمد کے حق کے واسطے سے ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جوار معصومہ عالمیان کے ساتھ فرما حاضر مجلس کے لیے جیسا منام پورا فرما ہمارے جوانوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما جو پریشان ان کے پریشانیوں کو دور کر دے جو بے روزگار ان کو روزگار سے لگا دے مالک جو حج درد کے مشتاق ہوں وسائل پیدا کر کہ وہ حج درد سے مشرف ہو سکیں پروردگار ہمارے مناج حقہ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ ہماری مال و نبی اللہ و سلامت رکھ مالک دعا میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ عاجل اللہ و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو خود دکھا سکیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ اللہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ